اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور سے۔ ڈیئر ویورز اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سسٹوڈز کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے کہ جو میڈیکل امپورٹنس کے ہیں، جو کہ جانوروں سے انسانوں کو پھیلتے ہیں، اور سسٹوڈز کو فیتا نما کیڑے کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے۔ سسٹوڈز آف میڈیکل امپورٹنس، ایسے سسٹوڈز جو انسانوں کو اور جانوروں کو متاثر کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ میڈیکل امپورٹنس کے عام طور پر 5 ایسے سسٹوڈز ہیں کہ جو اہم ہیں، جس میں ٹینیا سولیم جو کہ پگز میں ہوتا ہے، ٹینیا ساجیناٹا جو کہ کیٹل میں یا بڑے جانوروں میں ہوتا ہے، ڈیفلوبوتھریم لیٹم جو کہ مچھلی میں ہوتا ہے، ایکینوکوکس گرینولوسس جو کہ کتوں کی وجہ سے اور دوسرے کیٹل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور ڈپلیڈیم کینینم جو کہ کتوں کی وجہ سے اور بلیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ٹینیا سولیم کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ عام طور پر پگز کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ قومیں جو سور کا گوشت کھاتی ہیں ان کے اندر یہ مرض پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اور یہ کیڑا پیٹ سے ہوتے ہوئے دماغ تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دماغی امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کی سائنٹیفک کلاسیفیکیشن کی جائے تو فائلم پلیٹی ہیلمنٹس اس میں یہ ہے، اور کلاس سسٹوڈا ہے، آرڈر ٹینائیڈی ہے، اور فیملی ٹینائیڈی ہے، جینس ٹینیا اور اسپیشیز سولیم ہے، تو اس لیے اس کو ٹینیا سولیم کہتے ہیں۔ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریبن لائک یا ٹیپ لائک باڈی جو ہے یہ اس ٹینیا سولیم کی ہے، جو کہ 2 سے 3 میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ یہ 8 میٹر تک بھی لمبا ہو سکتا ہے پیٹ کے اندر۔ اس کو عام طور پر پورک ورم یا سور کی وجہ سے کیڑا بھی کہتے ہیں، اور اس میں جو اصل بیماری ہے وہ سسٹس سرکوسس کی وجہ سے ہے، جو کہ لاروے کی صورت میں، جس کو ہم سسٹس سرکس کہتے ہیں، یہ پگ کے اندر ٹیپ ورم ہوتا ہے۔ اور اس کا جو انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے وہ عام طور پر جو سوائن ہے یا پگ ہے وہ ہوتا ہے، اور جو ہیومن بینگز ہے اس کا ڈیفینٹ ہوسٹ ہے۔ اس نے ہر حال میں کوشش کرنی ہے کہ انسانوں تک پہنچے، یا بعض دفعہ یہ ایکسیڈنٹل انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے، کہ جس میں غلطی سے ٹینیا سولیم کے انڈے یا اس کے جو گریوڈ سیگمنٹس ہیں اگر ان کو غلطی سے کھا لیا جائے۔ یہ ٹینیا سولیم کا لائف سائیکل ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سور اس میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ قومیں جو سور کا گوشت کھاتی ہیں یا ان کو کسی طریقے سے استعمال کرتی ہیں تو ان کے اندر یہ مرض عام طور پر موجود ہوتا ہے۔ اس میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سور کا گوشت کھانے سے یہ جو ٹینیسس کا مرض ہے یہ انسان کو ہوتا ہے، اور آنتڑیوں میں اس کے
جو سسٹیسرکوائڈز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں ایگ سے اور انسان کے جسم میں، اس کے برین میں اور اس کے دماغ میں پہنچ جاتے ہیں. اور یہ عام طور پر ٹینیا سولیم کے ایگز جو ہیں یا انڈے جو ہیں ایسی جگہیں جہاں پہ پانی کی سورس ان کے سور کے فیسز کے ساتھ شامل ہوتی ہے، یا ایسی جگہ جہاں پہ سور پالے جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ ورکر بھی کام کرتے ہیں، تو غلطی سے ایکسیڈنٹلی ان کے انڈے بڑے ناخنوں سے ہوتے ہوئے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو سور کے جگر ہے یا اس کی باڈی ہے یا اس کے مسلز ہیں اس میں بھی یہ پھلتا پھولتا رہتا ہے، اور سور اس کو ایز اے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کے طور پر اس میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. جب اس کے انڈے یا پروگلوٹیڈز جو کہ اس کے سیگمنٹس ہوتے ہیں وہ غلطی سے کھا لیے جائیں تو اس کے آنکوسفیئرز وہ آنتڑیوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور آنتڑیوں کی دیوار میں سے ہوتے ہوئے خون کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور پھر پورے جسم میں ملٹی پلائی ہونا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں سے سفر شروع کر دیتے ہیں. اور جہاں پہ وہ میچور ہو جاتے ہیں سسٹی سرکائی کی صورت میں، اور یہ طریقہ کار 60 سے 70 دن کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ان میں سے کچھ سسٹی سرکائی جو ہے نا وہ دماغ پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نیورو سسٹی سرکوسس کہتے ہیں، اور اس میں جو مرگی کی طرح کے دورے پڑتے ہیں اور بعض دفعہ اس میں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینیا سولیم کے ایگز ہیں، اور دوسرے نمبر پر بی میں ٹینیا سولیم کا ایڈلٹ ہے اور سی میں اس کے پروگلوٹیڈز ہیں. اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے جو سسٹی سرکائی ہیں وہ دماغ میں پھیل رہے ہیں اور اس کے بعد فالج ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر ہے ٹینیا ساجیناٹا، یا اس کو بیف ٹیپ ورم کہتے ہیں، یا بڑے گوشت میں جس میں گائے بھینس شامل ہیں. یہ عام طور پر انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اور یہ ٹینیا ساجیناٹا بھی انسانوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ عام طور پر سسٹی سرکائی جو لارول فارم میں ہوتی ہے اس کے کھانے سے ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو سٹیکس یا انڈر کوکڈ بیف یا اس کو کچا کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے. لاروا 2 مہینے میں میچور ہو جاتا ہے اڈلٹ کی صورت میں، جو کہ کافی سارے سال انسان کے جسم کے اندر رہ سکتا ہے. اور عام طور پر 1 سے 2 اڈلٹ ورمز جسم میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً 4 سے 12 اور بعض دفعہ یہ 25 میٹر تک بھی لمبے ہو سکتے ہیں. یہ ٹینیا ساجیناٹا کا ایک لائف سائیکل ہے کہ کس طریقے سے یہ کیڑا، یہ فیتا نما کیڑا انسان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، کہ جس میں گائے بھینس ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے، اور اس کا سائیکل بھی اسی طریقے سے ہے جیسا کہ ٹینیا سولیم ہے جو کہ پورک کا ورم ہے. نیکسٹ ہے ہمارا ڈیفلوبوتھریم لیٹم. یہ فش ٹیپ ورم یا براڈ ٹیپ ورم آف دی فش کہلاتا ہے. یہ بہت بڑا ٹیپ ورم ہے جو کہ انسانوں کو انفیکٹ کرتا ہے، اور یہ 30 فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے. اس میں سے کافی سارے انفیکشن جو ہیں وہ اسمپٹومیٹک ہوتے ہیں، مریض کوئی علامت ظاہر نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جسم میں گرو کرتے رہتے ہیں اور آنتڑیوں کو بعد وہ بلاک کر دیتے ہیں، اور پتے کو یہ بند کر دیتے ہیں، یا اس کا جو رطوبت ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے جو پروگلوٹیڈز ہیں یا میچور جو سیگمنٹس ہیں وہ عام طور پر جسم کے اندر مائگریٹ کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اس پکچر میں دکھایا گیا ہے کہ مچھلی کے گوشت کے اندر یہ ورم موجود ہے. یہ
اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورم کا ہیڈ ہے جو کہ سٹین کیا گیا ہے، اور دوسری سائیڈ پر جو ورم ہے یا جو فیتا نما کیڑا ہے اس کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ اس کا لائف سائیکل کچھ اس طریقے سے ہے کہ انسان کے فضلے سے جو انفیکٹڈ انسان ہوتا ہے تو اس کے جو ڈیفلوبوتھرم لیٹم ہے اس کے پلیروسرکوائڈ وہ آنتڑیوں کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایگ ریلیز ہوتے ہیں جو کہ فیسز میں یا پخانے میں چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو تالاب یا جھیل کے کنارے عام طور پر اپنا فضلہ ضائع کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ انڈے ان کے اندر ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں، جو کہ کاپی پوڈز یا کرسٹیشین جو ہیں وہ انڈوں کو کھا لیتے ہیں، اور ان کی باڈی کے اندر لاروا ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ کاپی پوڈز جو ہے وہ مچھلی کھا لیتی ہے، اور یہ اس کے گوشت میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ پھر جو وہ مچھلی ہے وہ اس سے بڑی مچھلی اس کو کھاتی ہے، اور اس مچھلی کو جس کے اندر یہ ورم ہوتے ہیں انسان کھاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ لائف سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس میں عام طور پر وہ لوگ جو مچھلی کا کچا گوشت یا صحیح پکا ہوا نہ ہو وہ کھاتے ہیں، ان کو یہ مرض عام طور پر انفیکٹ کرتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لائف سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے، اور جو ڈیفلوبوتھرم لیٹم ہے انسان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایکینوکوکس گرینولوسس، اس کو عام طور پر ہیڈیٹوسس یا ہیڈیٹڈ سسٹ ڈیزیز بھی کہتے ہیں، جو کہ عام طور پر جو ایکینوکوکس کا ٹیپ ورم ہے اس کی لارول سٹیجز کھانے سے ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ڈاگز ہیں موسٹلی یا بعض دفعہ جو چرنے والے جانور ہیں، اگر ان کے کھانے کی جگہ پہ یا ان کے گھاس پہ جو ڈاگز ہیں وہ اپنا فیسز کر جائیں جن کے اندر اس کے ایگ ہوں تو یہ مرض آگے بڑھتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو شیپ گوٹ ہے یا کیٹل ہے یہ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ رول پلے کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہیومن بینگز ہے یہ ڈیڈ اینڈ ہوسٹ یا ڈیفینٹ ہوسٹ بھی کام کرتا ہے۔ لیکن اس میں جو ڈاگز ہیں وہ اس مرض کو پھیلاتے رہتے ہیں، اور ان کے فیکل مٹیریل سے یہ مرض آگے پھیلتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ورم ہے جو کہ 2 سے 7 ملی میٹر تک لانگ ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر چھوٹی آنتڑی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس کے جو گریوڈ پروگلوٹیڈز ہیں وہ انڈوں کو چھوڑتے ہیں جو کہ فضلے میں آگے خارج ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی وقت مرض پیدا کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں۔ جب ان کو کوئی سوٹیبل انٹرمیڈیٹ ہوسٹ جیسے انسان ہے، بھیڑ بکری ہے، گائے بھینس ہے، اس کو کھاتے ہیں تو اس کے انڈے چھوٹی آنت میں ہیچ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے 6 ہکس والا ایک آنکوسفیئر ریلیز ہوتا ہے جو کہ لارول فارم میں ہوتا ہے، اور وہ آنتڑیوں کی دیوار کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس میں مائگریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے خون کے اندر، اور مختلف جو باڈی آرگنز ہیں جیسے لیور ہے، لنگز ہے، اور اس کے علاوہ گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، دل ہے، یہ وہاں پہ پہنچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آنکوسفیئر وہیں پہ ڈیولپ ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد ایک پانی کی تھیلی بنا لیتا ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے، اور اس کے اندر پروٹوسکولیسیز اور ڈاٹر سسٹ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جو ڈیفینٹ ہوسٹ ہے وہ سسٹ کو یا اس کے اندر جو مٹیریل ہے یا وہ جسم کا حصہ جس کے اندر وہ سسٹ موجود ہے اس کے کھانے سے اس کو مرض ہو سکتا ہے، اور پروٹوسکولکس کے کھانے کے بعد یہ وہ جسم کے اندر انویجینیٹ ہو جاتی ہیں اور آنتڑیوں کے میوکوزا کے اندر ان کو اٹیچ ہو جاتی ہیں۔
پھر جو بعد میں 32 سے 80 دن کے اندر اندر جو اڈلٹ کیڑا ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ ہیمینولیپسس نانا یا ہیمینولیپسیسس بھی اس کو کہتے ہیں، یہ عام طور پر جو دو سسٹورز ہیں، ہیمینولیپسس نانا اینڈ ہیمینولیپسس ڈیمینیانا، تو اس کے ہونے سے پھیلتا ہے اور یہ 15 سے 40 ملی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ اس کے پھیلنے میں یہ حشرات الارض جو ہیں، یہ کیڑے مکوڑے، اس میں یہ ہیلپ دیتے ہیں۔ اس کا لائف سائیکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ حشرات الارض کے ذریعے یا چوہوں کے ذریعے یا بعض دفعہ اس حشرات الارض کو کھانے والے پرندے جس میں لالی ہے، مینا ہے، بلبل ہے، وہ جب کھلی پانی کی ٹینکیاں ہوتی ہیں ان کے اندر ان کا فضلہ چلا جاتا ہے تو یہ مرض اس طریقے سے انسانوں کو پھیل سکتا ہے، یا غلطی سے بڑے ناخن ہونے کی وجہ سے اس کو جو انکوسفیئرز ہیں یا جو ایمبرینیٹڈ ایگز ہیں وہ کھانے سے انسان کو انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے جو ایگز ہیں ان کے اندر لاروا موجود ہوتا ہے، اور جیسے ہی کوئی انسان اس کو کھاتا ہے تو یہ اس کو انفیکشن پیدا کر سکتا ہے، اور جیسے ہی یہ سٹول سے پاس ہوتا ہے تو 10 دن تک یہ زندہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد یہ 10 دن کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب کیڑے مکوڑوں سے یا جو بیٹلز ہیں، فلیز ہیں، وہ ایز انٹرمیڈیٹ ہوسٹ رول پلے کرتی ہیں، وہ جب ان کے ایگز کو کھا لیتی ہیں تو ان کے اندر سسٹیسرکوائڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے جو کہ انسانوں کو یا چوہوں وغیرہ کو انفیکشن کاز کرتا ہے، جو کہ بڑی آنت میں جا کر ڈیولپ ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور ویریبل آئیڈینٹیکل ویریئنٹ ہے ہیمولیپسس نانا ویریئنٹ فرٹرنا، جو کہ عام طور پر روڈنٹس یا چوہوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور اس میں جو کنٹیمنیٹڈ فوڈ ہے یا پانی ہے یا ایسے ہاتھ ہیں جن کے اندر ان اینیملز کا فیسز لگا ہوا ہے تو انکوسفیئر کے ایگز جو ہیں وہ جسم میں ریلیز ہو جاتے ہیں، اور ان انکوسفیئرز کو ہیگزاکینتھ لاروی بھی کہتے ہیں۔ وہ عام طور پر آنتڑیوں کی ویلائز میں اندر گھس جاتے ہیں اور سسٹیسرکوائڈ لاروا بناتے ہیں۔ جب وہ ویلائی پھٹ جاتے ہیں تو سسٹیسرکوائڈ جو انٹسٹائنل لیومن میں آ جاتے ہیں اور اپنے سکولکس کی وجہ سے وہاں پہ لنگر انداز ہو جاتے ہیں یا وہاں پہ اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہیں پہ اڈلٹ بنتے ہیں جو کہ عام طور پر ایلیل پورشن آف دی اسمال انٹسٹائن تو وہاں پہ ہوتے ہیں، اور وہیں پہ یہ گریوڈ پروگلیٹیڈز یا اس کے جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں وہاں پہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو پروگلیٹیڈز ہیں فیتا نما کیڑے کے، یہ ان میں سے ایگ ریلیز ہوتے ہیں جو کہ فضلے میں یا پخانے میں خارج ہو جاتے ہیں، اور جینیٹل ایٹریم کے تھرو اس کے ایگ باہر نکلتے ہیں۔ اور دوسرا ایک طریقہ کار اس کے انفیکشن کا یہ بھی ہے کہ آٹو انفیکشن کے ذریعے یہ عام طور پر ہوتے ہیں، جس میں ایگز یا انڈے جو ہیں ہیگزاکینتھ ایمبریو کو چھوڑتے ہیں، وہ دوبارہ ویلائی میں پینٹریٹ کرتا ہے، اور اس طریقے سے یہ لائف سائیکل بغیر کسی باہر جانے کے جسم کے اندر چلتا رہتا ہے۔ اس کیڑے کا جو دوران زندگی ہے وہ 4 سے 6 ہفتے تک ہے، لیکن آٹو انفیکشن کی وجہ سے یہ کئی سال تک جسم کے اندر رہ سکتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایگ ہیں اور ایگ کے اندر ہیگزاکینتھ ہیں جو کہ ہیمینولیپسس نانا اینڈ ہیمینولیپسس ڈیمینیوٹا کے
موجود ہیں، اور یہاں پہ آپ ایڈلٹ ورمز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈپلیڈیم کینینم، یہ عام طور پر کتے کا ٹیپ ورم ہے، یا بعض دفعہ جو بلیاں ہیں وہ بھی اس میں رول پلے کرتی ہیں۔ اس کو پسو کا ٹیپ ورم بھی کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر جانوروں میں بھی، جیسے کتے اور بلیاں، ڈاگز اینڈ کیٹس ہیں، پیٹس ہیں، ان میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ان کی وجہ سے اپنے مالک کو بھی ہو جاتا ہے، جس میں انسان شامل ہیں۔ اور ان کے جو مختلف نام ہیں، کیونکہ ان کی شکل کوکمبر کے یا کھیرے کے بیج کی طرح ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کوکمبر ٹیپ ورم بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپلیڈیم کینینم کا لائف سائیکل کس طریقے سے ہے۔ کچھ ہوتا اس طریقے سے ہے کہ جو انفیکٹڈ ڈاگ یا کیٹ ہے اس کے اوپر یہ پسو موجود ہوتے ہیں، اور جو ڈاگز اینڈ کیٹ کا فیکل مٹیریل ہے اس کے اوپر یہ اپنے انڈے دیتے ہیں اور اس کے اوپر لاروے پلتے ہیں۔ وہ لاروے ڈپلیڈیم کینینم کے انڈوں کو کھا لیتے ہیں، اور ان کے اندر اس کی لاروے کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آنکوسفیئر سے سسٹیسرکوائڈ بنتے ہیں، اور جب یہ سسٹیسرکوائڈز اس پسو کے اندر یا فلی کے اندر ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں، تو جب یہ خون کو چوسنے کے لیے کسی جانور کو کاٹتے ہیں تو ڈاگز یا کیٹس عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف اس طریقے سے منہ کو چباتے رہتے ہیں، تو ان کے یہ دانتوں کے اندر جو فلی ہے کرش ہو جاتی ہے، اور یہ جو اس کا لاروا ہے جس کے اندر سسٹیسرکوائڈز موجود ہوتے ہیں وہ جسم میں منہ میں کھل جاتا ہے اور آنتڑیوں میں جا کر اپنا اصل کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہی فلیز اگر ایکسیڈنٹلی اپنے مالک کے منہ میں چلی جائیں اور وہ چبا جائے تو اس سے بھی یہ مرض ان کو ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو گریوڈ پروگلیٹیڈز ہیں وہ فیسز میں یا جو مقد کا علاقہ ہے پیٹس کا، وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور کھلی ہوا میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایگ کے پیکٹس ہیں ان کو وہ ریلیز کر دیتے ہیں، اور وہ عام طور پر فیکل مٹیریل کے اندر کھلے ہوئے ملتے ہیں۔ اس میں جو انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے جیسے جس میں ٹینوسیفلائڈیز کی سپیشیز ہیں یا فلیز کی سپیشیز ہیں، وہ ایز اے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ رول پلے کرتی ہیں۔ یہ ان ایگز کو کھا لیتے ہیں، ان کے لاروے، اور ان کے اندر آنکوسفیئر ریلیز ہو جاتا ہے، اور وہ فلی کی انٹسٹائن کے اندر ڈیولپ ہوتا رہتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریوڈ پروگلیٹیڈز ہیں پنک کلر کے، اور اوپر جو ہے ڈپلیڈیم کینینم کے ایگ پیکٹس ہیں۔ یہ جو آنکوسفیئرز ہیں یہ جو انسیکٹ ہے یا جو یہ کیڑا ہے، اس کی باڈی کے اندر یا باڈی کیوٹی کے اندر وہاں پہ پھیل جاتے ہیں اور سسٹیسرکوائڈ بن جاتے ہیں۔ سسٹیسرکوائڈ فلی کے اندر موجود رہتے ہیں جب تک یہ میچور لاروے سے ایڈلٹ نہیں بن جاتے، اور ورٹیبریٹ ہوسٹ جس میں ڈاگز اینڈ کیٹس اور ہیومن بینگ شامل ہیں، وہ ان ایڈلٹ فلیز کو کھانے کی وجہ سے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو اسمال انٹسٹائن ہے اس کے اندر یہ ریلیز ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 1 مہینہ لگتا ہے ان کو ڈیولپ ہونے میں یا کمپلیٹ ایڈلٹ ٹیپ ورم بننے میں۔ جو ایڈلٹ ٹیپ ورم ہوتا ہے وہ عام طور پر 60 سینٹی میٹر سے بھی بعد بڑا ہو سکتا ہے، جو کہ تقریباً
2 فٹ تک ہو سکتا ہے. یہ چھوٹی آنت میں رہتا ہے اور یہ اپنے اسکولکس کی وجہ سے آنتڑیوں کے اندر اٹیچ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو گریوڈ یا ڈبل پورڈ پروگلوٹیڈز ہیں وہ اسٹروبیلا جو ان کی پوری باڈی ہے اس سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں اور فیسز کے ذریعے باہر خارج ہو جاتے ہیں. انسان عام طور پر سسٹیز سرکوائڈ کنٹامینیٹڈ فلی کی وجہ سے انفیکشن کا شکار ہوتا ہے اور اس میں بچے کافی متاثر ہوتے ہیں کیونکہ بچے عام طور پر پیٹس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، تو اس لیے ان کی احتیاط لازم ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ انفارمیشنز آپ کو پسند آئی ہوں گی. تھینک یو. ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، نت نئے معلومات کے لیے اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. تھینک یو. ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی. ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں. آپ کا شکریہ.